اب یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ جہاد ہے، جہاد کا حکم آیا، جہاد کی فضیلت بیان ہوئی، جہاد کی فرضیت بیان ہوئی، جہاد پر کوئی وعید بیان ہوئی، کچھ بھی ہوا، یہاں پر کوئی بھی عمل دوسرا مراد لیا جا سکتا ہے قتال کی بغیر، قتال کے علاوہ. تو یہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن و حدیث میں جہاں بھی صلاۃ کا لفظ ہے وہاں نماز کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیا جائے، جہاں صوم کا لفظ ہے وہاں پر اس شرعی روزے کے علاوہ کوئی اور چیز سے رکنا مراد لیا جائے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی اصطلاحات شرعیہ ہیں، مثلا ہم روزے کی عبادت کو صوم کہتے ہیں، صوم کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے، صوم کا مطلب مطلقاً کسی چیز سے رک جانا ہے. حضرت مریم نے اپنے خاموش رہنے کو صوم قرار دیا، خود قرآن مجید کی آیت موجود ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی صوم کی نیت کی ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو انہوں نے اپنے خاموش رہنے کو کیا قرار دیا؟ صوم. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صوم چونکہ مطلقاً رکنے کو کہتے ہیں اور خود قرآن میں آیا کہ خاموش رہنے کو صوم کہا گیا، تو اللہ کی طرف سے جب کتب علیکم الصیام کا حکم ہے میں تھوڑی دیر خاموش رہ لوں میرا روزہ ہو جائے گا، یا کوئی بھی ایسا عمل کر لوں جس میں کسی کام سے رکنا ہوا تو میرا روزہ ادا ہو جائے گا. کوئی بھی مسلمان اس بات پر اس کو یہ نہیں کہتا کہ درست کہہ رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو تو اس کو کافر، گمراہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اصطلاح شریعت میں، اور کہا گیا. مثلا جیسے ذکری لوگ ہیں یہی کہتے ہیں کہ نماز چونکہ صلاۃ کا مطلب دعا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی حکمت یہ بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو اللہ کا ایسا ذکر کر لینا جو دعا پر مشتمل ہو، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، صلاۃ بھی ہو گیا اور ذکری ہو گیا، تو نماز کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. تو امت میں کوئی بھی ایک فرد ہے جو ذکریوں کو اس مسئلے میں درست کہتا ہو. لیکن جب مسلمان یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ آپ ایک اصول کو مسلم مانتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کو حرام سمجھتے ہیں صلاۃ کے معاملے میں، اسی اصول کو آپ محکم اور مسلم مانتے ہیں صوم کے معاملے میں، اسی کو زکوٰۃ کے معاملے میں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. عربی زبان میں جانور کو ذبح کرنے کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم سے گندا خون نکال کر گوشت کو پاک کر دیا جاتا ہے. جو شرعی ذبیحہ ہے اس کو عربی لغت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب آتوا الزکاۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کا مطلب ہے، آتوا الزکاۃ کا مطلب ہے پاک کرنے والا عمل کرو. تو کپڑے کا دھونا بھی زکوٰۃ ہے اور خود اس معنی میں آیا بھی ہے، کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے. اور جانور کا ذبح کرنا بھی زکوٰۃ ہے، گھر کو صاف کرنا بھی زکوٰۃ ہے. یہ ساری چیزیں کوئی یہ کہے کہ میں یہ عمل کر لوں تو آتوا الزکاۃ کا حکم ادا ہو گیا، تو سارے مسلمان یہ کہتے کہ یہ بات غلط. ہر عالم، ہر جاہل، ہر عامی، ہر شخص یہ کہے گا کہ اس کی بات درست نہیں ہے، غلط ہے. لیکن یہی بات جب کوئی شخص اللہ کے حکم جہاد کے بارے میں کہے گا اس وقت میں کہتے کہ یہ بات درست ہے.